نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تمام تعریفیں اس واحد لا شریک لہ کے لیے ہے جس سے تمام اندھیریاں روشن ہوتی ہیں اور تمام جہانوں کا پالن ہار ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے۔ درود و سلام ہو سرکار مدینہ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے صدقے اور طفیل میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا۔ محترم اور معزز خواتین و حضرات، آج ہمارا عنوان ہے کہ ہم ویسے تو دنیا کے مشہور معروف شخصیتوں کے بارے میں تحقیقات، جانکاریاں حاصل کرنے میں اپنے آپ کو کمال سمجھتے ہیں، شرف سمجھتے ہیں، اور دنیا کے نامدار ہستیوں کی جانکاریاں بھی رکھتے ہیں اور ان کے بارے میں جاننے کو فخر سمجھتے ہیں، جبکہ ان کے بارے میں جاننا کوئی فائدہ مند اور کارآمد نہیں ہے، کوئی دنیا اور آخرت کی بھلائی نہیں ہے۔ فرمایا کہ آج ہمارا عنوان یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا ہے، ان کے اوصاف حمیدہ، ان کے حلیہ مبارک کے بارے میں کچھ لب کشائی کریں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ بعد از خدا بس تو ہی قصہ مختصر، کہ ہماری ناپاک زبانوں سے ان کے تعریف کے الفاظ کیا نکلیں، ان کے اوصاف کیا بیان ہوں، لیکن ہمیں اپنی زندگی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے پر لانے کے لیے اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات کو، اوصاف کو، حلیہ مبارک کو جان کر ہماری زندگی کو اس پر ڈھالنے کے لیے، لانے کے لیے جاننا ضروری کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک کیسا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کیسے دکھتے تھے، آپ کا لباس کیسا تھا، آپ کا چہرہ کیسا تھا۔ فرمایا کہ جو ہے عاشق کو معشوق کی ہر ادا نرالی، ہر ادا پیاری لگتی ہے، اور اس کے ہر ادا پر وہ جو ہے وہ عمل کرنا چاہتا ہے۔ وہ کیسا بات کرتا ہے ویسے بات کرنے کا یہ خود بات کرنا چاہتا ہے، وہ جیسا چلتا ہے اس کے طریقے کو اختیار کرنا چاہتا ہے، وہ اس کا پہننے، رہنے، سہنے کا جو طریقہ ہے وہ استعمال کرنا چاہتا ہے، اس پر چلنا چاہتا ہے۔ لیکن یہاں تو بات یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر نقش و قدم پر ہم پیروی کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ عین دین ہے۔ میرے سرکار کا طریقہ ہی دین ہے، میرے سرکار کی جو ہے جو نقش قدم پر چلنا ہی دین ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو ہے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کے بارے میں جو ہے کچھ نہ کچھ جو ہے جانکاری حاصل ہو۔ تو اس کے لیے فرمایا کہ جو ہے ہم اپنی تو زبان سے لب کشائی اس کے بارے میں نہیں کر سکتے، لیکن احادیث مبارکہ اور صحابہ رضوان اللہ اجمعین کے اقوال اور اہل بیت کے جو ہے اقوال جو ہے ہم سامنے رکھ کر جو ہے ان چیزوں کو ہم جو ہے سامنے رکھ کر ہماری زندگی کو اس پر لانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ جیسے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے ماموں ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک پوچھا، کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرمائے، دنیا سے کوچ کر گئے، اس وقت حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت علی اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ارجمن ہیں،
فرماتے ہیں کہ میری عمر اس وقت میں بہت چھوٹا تھا، تو اہل علم حضرات فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت پر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف تقریباً 7 سال کی رہی ہوگی. تو اس چھوٹی سی عمر کے بچے کو جو ہے وہ خود فرماتے ہیں کہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک جو ہے مجھے اتنا جو ہے ذہن نشین نہیں ہے، جس کی وجہ سے مجھے جو ہے ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ یاد نہیں ہے. تو میں نے اپنے ماموں سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک پوچھا، جو کہ کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک جو ہے لوگوں کو سنایا کرتے تھے. تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے ماموں ہند بن ابی حالہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں بڑے ممتاز تھے، بڑی شان والے تھے، بڑی رتبے والے تھے، اور خود اپنے ذات میں بھی بنفس نفیس بڑی شاندار شان والے تھے، رتبے والے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیے کے بارے میں فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد جو ہے لمبے آدمی یہ درمیانی آدمی سے تھوڑا لمبا تھا اور لمبے آدمی سے تھوڑا چھوٹا تھا، یعنی درمیانی خط تھا. اور اہل علم حضرات فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ایک بڑے مجمع میں کھڑے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سب سے جو ہے اونچے نظر آتے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے کی جو ہے ایک شان تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے ہر بڑے مجمع میں جو ہے اونچا دکھایا کرتے. لیکن آپ کا خط جو ہے زیادہ لمبا بھی نہیں تھا، چھوٹا بھی نہیں تھا، قدرے حال تھا. خط جو ہے درمیانی خط تھا، اور درمیانی خط سے تھوڑا لمبا ہی تھا، لیکن لمبے آدمی سے جو بہت لمبا خط ہوتا ہے اس سے جو ہے چھوٹا تھا. اور فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال جو ہے یہ بل کھائے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال بل کھائے ہوئے تھے، اور جو ہے سر آپ کا جو ہے درمیانی سے جو ہے تھوڑا بڑا ہی تھا کہ اور آپ کے بال جو ہے یہ بل کھائے ہوئے بال تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کہ بال کبھی جو ہے بڑھ جاتے تو کان کی لو سے نیچے کاندھے تک آ جاتے. اہل علم حضرات فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 3 طریقے کا گردہ رکھا کرتے تھے. ایک جو ہے آدھے کان کی لو تک یہاں تک، اور ایک جو ہے اس کے جو ہے کان کے لو کے نیچے تک یہاں تک، اور کبھی کبھی جو ہے بال جب بڑھ جاتے مشغول کی وجہ سے کاٹنے کی نوبت نہیں آتی تو کاندھے تک آپ کے بال آ جاتے. تو فرمایا کہ آپ کے بال جو ہے بل کھائے ہوئے تھے، جیسے کہ قریب گھنگرالو جیسے، جسے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہماری زبان میں بالوں میں کھب تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بال جو ہے مانگ نہیں نکالتے تھے. جب مانگ خود بخود نکل جاتی تو اسے رہنے دیتے تھے. اگر جو ہے جب مانگ نہیں نکلتی تو اسے ایسے چھوڑ دیتے تھے. اگر جو ہے کونگی سے لے کر جب کونگی مل جاتی، یا جو کونگی جو ہم کونگی کرتے ہیں وہ مل جاتی، تو وہ لے کر جو ہے جب کونگی رہتی تو مانگ نکال لیتے، ورنہ یوں ہی چھوڑ دیتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک بڑی چمکدار اور کشادہ تھی. بڑی پیشانی تھی، جیسے کہ کوتی پیشانی ہوتی ہے، چھوٹی پیشانی ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی پیشانی نہیں تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی بڑی چمکدار تھی، روشن پیشانی تھی. اور فرماتے ہیں کہ جو آپ کی آنکھیں فرمایا کہ جو ہے یہ جو ہے آنکھوں کی جو پتلیاں یہ کالی تھی، اور آپ کے ابرو جسے ہم بھوں کہتے ہیں، یہ جو ابرو ہوتے ہیں وہ خمدار تھے اور ڈاٹ تھے. اور فرمایا کہ جو ہے گنجان ہے، یہ جو خمدار جو ہے ان کے ابرو تھے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ ڈاٹ جمے ہوئے تھے، اور ابرو جو ہے ایک دوسرے سے لگے ہوئے نہیں تھے. بیچ میں جو ہے یہ دونوں جو ہے ابرو کے بیچ میں جو ہے یہ گیپ تھا، یہاں پر جو ہے یہ بیچ کے درمیانی حصے میں جو ہے یہ بال نہیں تھے. اور فرمایا کہ دونوں ابرو کے بیچ میں جو ہے ایک جو ہے موٹی سی رگ تھی، جو کبھی غصے کے وقت میں جو ہے وہ پھول جایا کرتی تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک کے بارے میں فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک جو ہے
وہ بلند مایا تھی کہ جب پہلے آدمی آپ کو دیکھتا تو ایسا لگتا کہ یہ لمبی ناک والا ہے، وہ آپ کو دیکھتا رہتا تو جب معلوم ہوتا کہ جو ہے یہ لمبی ناک والے نہیں ہیں، لیکن جو ہے نور کی وجہ سے، چمک کی وجہ سے ناک لمبی دکھ رہی. اور آپ کے جو ہے فرمایا کہ جو ہے کلے رخسار جو ہے یہ ہلکے تھے اور اس میں جو ہے گوشت سے بھرے ہوئے لٹکے ہوئے نہیں تھے. اور آپ کے دندان مبارک جو ہے باریک موتیوں جیسے تھے، اور سامنے کی دانتوں میں ذرا فصل تھا، یعنی فاصلہ تھا، یعنی کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ تھوڑی تھوڑی باریک سی سان بھی دانتوں میں سامنے پڑتی تھی. اور آپ کا لعاب دہن جو ہے ایک اشادہ تھا. آپ کا جو ہے آپ کے دانت جو ہے موتیوں جیسے رسیلے دانت تھے، آبدار تھے. اور اسی طرح آپ کی گردن جو ہے یہ ایسی تھی جیسے کہ جو ہے سراہی دار گردن ہوتی ہے، جیسے مورتیوں کی گردن جو ہے تراشی ہوئی گردن ہوتی ہے، خوبصورت پتلی باریک گردن ہوتی ہے، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن تھی، جیسے کہ جو ہے تراشی ہوئی گردن ہو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کاندھا جو ہے وہ کشادہ تھا، براڈ تھا، پھیلا ہوا تھا، اور دونوں کاندھوں کے درمیان کافی جگہ تھی، یعنی کہ بڑے کاندھے تھے. یعنی ہم جس طرح ہم کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شولڈر جو ہے یہ براڈ تھے. اور اسی کے ساتھ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ اور پیٹ جو ہے یکساں کا تھا، یعنی کہ سینہ اور پیٹ ہموار تھا، لیکن سینہ جو ہے یہ جو ہے سینہ جو ہے یہ پھیلا ہوا تھا، سینہ جو ہے کشادہ تھا، پھیلا ہوا تھا. اور براڈ جو چیسٹ جس طرح کرتے ہیں کہ چیسٹ ان کا براڈ تھا، اور جو ہے سینے سے ناف تک جو ہے یہ ایک باریک بالوں کی لکیر تھی. اور اس کے علاوہ پیٹ اور سینے پر جو ہے بال نہیں تھے، البتہ سینے کے اوپری حصے میں اور کاندھوں پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہلکے ہلکے سے بال تھے. انشاءاللہ اس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے ہلکے سے جو ہے بال تھے. اور اسی طرح فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے پیر مبارک جو ہے یہ جو ہے بھرے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر جو ہے پانی جو ہے اتنے صاف و شفاف تھے کہ اس کے پر پانی رکتا نہیں تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلیاں یہ بھی جو ہے چوڑی اور کشادی ہتھیلیاں تھیں، اور لمبے جو ہے انگلیاں جو ہے لمبے تھے اور سیدھے تھے، ٹیڑھے میڑے نہیں تھے، ایک دم سیدھے انگلیاں تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہڈی جو ہے وہ جو ہے ہڈیاں بازو جوڑ جو ہیں وہ جو ہے سخت تھے اور جو ہے مضبوط تھے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بہت سارے حلیہ مبارک اور اوصاف مبارک کا جو ہے مذاکرہ انشاءاللہ آگے کی مجلس میں آئے گا. جب تک کہ یہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ ان اوصاف کو جو ان حلیہ مبارک کو ہم نے جو بیان کیا ہے اس کو جو ہے ہم اپنی زندگی میں جان کر جو ہے یاد کر جو ہے اپنی زندگی میں لانے کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک سنت پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. کیونکہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک طریقے پر کو جان کر ہم زندگی میں عمل کریں گے. فرمایا کہ زندگی کیا ہے، دین کیا ہے، کہ یہ ہماری زندگی یہ اللہ کے